السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ I'm your host خاور گمن، لاہور سے میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب موجود ہیں۔ آج تاریخ ہے 15 جولائی 2025، منگل کا دن۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے، ممکنہ تحریک، جس کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی 90 دن کا پلان بتایا، اس کے اوپر اب بہت زیادہ ود ان پارٹی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ 90 دن کہاں سے انہوں نے نکالا، یہ 90 دن کا ہنسا، یہ 90 دن کا لائے عمل ہے، یہ کہاں سے ان کے ذہن میں آیا۔ کوئی بھی پارٹی کا جو سینئر لیڈر ہے اس کو اون نہیں کر رہا۔ اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سینٹ کے الیکشنز کے پی کے اندر اس حوالے سے ایک درخواست تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون نے دی ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نے دی ہوئی تھی، JUIF نے دی ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے۔ PMLN کی درخواست اس حوالے سے ایکسیپٹ ہو گئی ہے۔ اس فیصلے کے اندر اب کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملیں گی وہ بھی جانیں گے۔ لیکن آج جو ہماری سب سے پہلی سٹوری ہے وہ آج تمام اخبارات کے اندر ایک بڑی ہیڈ لائن کے طور پر موجود ہے۔ ناظرین، چینی کی قیمتیں پاکستان میں جب بھی بڑھی ہیں، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، ماضی میں کسی بھی حکومت کے دوران وہ ایک بڑی سٹوری بنتی ہے اور ظاہر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سیاست بھی ہوتی ہے۔ جنرل مشرف کا زمانہ ہو، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پھر پاکستان آج ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ بنی تھی PDM کی پاکستان اس دوران، اور اب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت جو حکومت ہے۔ خبر یہ کہتی ہے کہ چینی کی جو خوردہ قیمت ہے، جو ایک اس کو بھی جو ان لوگوں کو وہ 165 روپے جو پر کلو اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ حکومت اور شوگر ملز میں جو ملز مالکان ہیں ان کے درمیان یہ اتفاق ہوا ہے۔ یہ جنگ میں دیکھ لیں، یہی خبر دنیا اخبار کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ شوگر ملوں پر چینی کی قیمت 165 روپے کلو مقرر، چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے کلو مقرر۔ ٹریبیون کی خبر دیکھ لیں، شوگر پرائس سیٹ ایٹ 165 kg آفٹر فری فار آل سرچ، گورنمنٹ شوگر ملز فکس جو ہے ایکس مل پرائس ہے ₹165۔ جو ماضی قریب میں موجودہ جو حکومتی پارٹی ہے ان کے لوگ جو ہیں، خاص طور پر انفارمیشن منسٹر، آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جب قیمتیں چینی کی بڑھی تھی تو کافی سخت الفاظ کے اندر تنقید کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خرم دستگیر صاحب ہیں، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ بازار میں جا کے وہ رسیدیں لے آیا کرتے تھے۔ دیکھیں آج یہ چیزیں اتنی قیمت کے اندر بازار میں مل رہی ہیں، وہ آپ کے 60 ان کو آپ سناتے ہیں۔ یہ میں آج کریانہ سٹور گیا تھا جی، یہ میرے پاس پرچی ہے۔ یہ آدھا کلو چینی مجھے 55 روپے میں ملی ہے۔ آدھا کلو آٹا ہے، کلو جو ہے وہ تقریباً 75 روپے کا ہے، ہمارے دور میں 35 روپے کا تھا۔ یہ 1 کلو گھی ہے، یہ مجھے 340 روپے کا ملا ہے۔ یہ 4 چیزیں خریدی، 1 کلو چینی 100 روپے کی تھی، 1 کلو گھی 300 روپے کا تھا، دال مونگ 200 روپے کی تھی اور 1 کلو آٹا 80 روپے کا تھا۔ ناظرین، یہ بیانات آپ نے سن لیے۔ آج ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے مفتاح اسماعیل صاحب، سابقہ فائنانس منسٹر ہیں۔ ظاہر ہے حکومتی، آپ جو موجودہ حکومتی پارٹی ہے اس کا وہ حصہ رہے ہیں، لیکن اب ان کی ایک اپنی پارٹی ہے، عوام پاکستان پارٹی، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، روح رواں ہیں۔ سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ جو موضوع زیر بحث ہے اس وقت چینی کی قیمتیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مفتاح صاحب، ڈائریکٹ سوال آپ سے میرا، یہ چینی یہ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا مطلب ایک طاقتور ترین حکومت جنرل مشرف کی ہو، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا 1 پیج کا ہمیں قصہ سنایا جاتا تھا کہ طاقتور ترین حکومت ہے۔ اب آگئے ہم فاسٹ فارورڈ 2025 کے اندر، اس وقت پاکستان کے پارلیمان کے اندر لٹرلی 2/3 میجورٹی کی اکثریت کے ساتھ ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اور سب سے جو ہے ڈور ایک پولیٹیشین اپنے ماضی کے ریکارڈ کے حوالے سے جو جانے جاتے ہیں، محترم پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب، وہ اس وقت ظاہر ہے کیپٹن آف دا شپ ہیں، اور انہی کی حکومت کے دوران یہ سارے کا سارا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو اس پہ بتائیے گا اگر یہ سٹوری ہے کیا؟ اور بھائی، یہ سٹوری پاکستان کی سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہماری جمہوریت کی معیشت کی سٹوری ہے، سیاست کی سٹوری ہے، اسی طرح یہ بھی سٹوری ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں بھی، جب ایوب خان صاحب جب اپنے 10 سال کے وقفے کے بعد جب گئے تھے تو جو فورس آؤٹ کیا تھا ایوب خان کو، وہ بیسیکلی چینی کی قیمتوں نے کیا تھا۔ اور
چینی کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہی شہباز شریف صاحب اور آپ نے جو عطا طاہر اور خرم دستگیر صاحب کے کلپس چلائے، یہ اس زمانے میں تھے جب عمران خان صاحب نے چینی کچھ ایکسپورٹ کرتی تھی، اور شاہد عباسی صاحب کا، احسن اقبال صاحب کا، شاید اپنے شہباز شریف صاحب کا، اور ہمارے بڑے ٹویٹس تھے اس بارے میں کہ یار یہ زیادتی کری تھی آپ نے چینی والوں کی، مل والوں کے مافیا کے ساتھ مل کر، مل والوں کی ساتھ مل کر آپ نے عوام کے اوپر زیادتی کری۔ یہ بات میں اور شاہد بھائی تو آج بھی کلیئر ہیں کہ یہ غلط تھی اس وقت بھی اور آج بھی، لیکن آج ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ اس حکومت نے جب 130 روپے کی چینی تھی اور مل والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو اتنا نفع نہیں مل رہا جتنا ان کو ملنا چاہیے، تو حکومت نے چینی ایکسپورٹ کروا دی، اور اس کے بعد پھر چیئرمین چینج ہوا، مصدق ملک صاحب پہلے پرائس مانیٹرنگ کمیٹی میں تھے، وہ کمیٹی انیفیکٹو کروا دی، ڈار صاحب ایک کمیٹی کے چیئرمین بنا دیے گئے، جس کمیٹی کا اصولاً یا عموماً کامرس منسٹر یا منسٹر آف انڈسٹریز چیئرمین ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اجازت دی یہ کہہ کے کہ اگر 160 روپے سے قیمت تجاوز کر جائے گی تو ہم یہ رکوا دیں گے، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ 140، پہلے آپ نے کہا تھا 140 سے تجاوز کر جائے گی، 140 سے تجاوز ہوئی، 150 ہوئی، 60 ہوئی، 70 ہوئی، آپ نے ایکسپورٹ نہیں رکوایا۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی بچہ نہیں بیٹھا تھا اس کمیٹی میں، سب ہوشیار انسان بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو پتا تھی کہ صرف جو فرق ہوگا ایکسپورٹ کرانے کا اس سے ڈومیسٹک پرائسز بڑھ جائیں گی۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ ظاہر ہے آپ اگر کچھ اپنا مال یہاں سے نکال دیں گے تو یہاں پہ شارٹیج ہو جائے گی، پرائسز بڑھ جائیں گی، پرائسز بڑھ گئی ہیں آپ کی، اب پرائسز ہو گئیں 200 روپے۔ آج آپ نے بات کی کہ ہم امپورٹ کریں گے، تو آپ نے پہلے جو ایکسپورٹ کروایا اس سے آپ نے بالکل فورن ایکسچینج کمایا، لیکن اس سے زیادہ فورن ایکسچینج اب آپ دیں گے واپس امپورٹ کرنے میں۔ آپ نے سیل ٹیکس کا نقصان کیا، آپ نے انکم ٹیکس کا نقصان کیا، آپ نے اب ڈیوٹیز کا نقصان کریں گے، IMF کے خلاف جائیں گے آپ۔ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں آپ کہ چینی والے خوش ہو سکیں، جو کہ آپ خود ہی ہیں۔ لیکن مرزا صاحب یہ جو چینی والے کہتے ہیں، چینی مطلب اسیسمنٹ تو یہی بتائی جا رہی ہے کہ نومبر تک چینی وافر مقدار کے اندر پاکستان کے اندر موجود ہے، تو یہ سائنس بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے، اگر چینی موجود ہے، ایکسپورٹ بھی ہوگی، موجود بھی ہے، انف جو ضرورت ہے عوام کی پاکستان کی ہر مہینے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ سارے کا سارا کرائسس۔ دیکھیے خبر بھائی، یہ کہنا کہ کسی چیز کی اتنی ڈیمانڈ ہے نا، یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے جبکہ اب تک اس کی آپ 7 پرائس نہ دیں۔ آج آپ چینی کو 700 روپے کا لو کر دیں تو یہ جو ہم 5 لاکھ ٹن استعمال کرتے ہیں وہ 2 لاکھ ٹن بھی استعمال نہیں ہوگی، ظاہر ہے آپ چینی 700 ہو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کن کن لوگوں کی چیز پہنچ سے نکل رہی ہے، رائٹ؟ اب اگر غریب لوگ جو ہیں جن کو بجلی کے بلوں نے مار رکھا ہے، گیس کے بلوں نے مار رکھا ہے، دیگر چیزوں نے مار رکھا ہے، ان کو اگر ایک چینی بھی مہنگی ملے گی تو ان کی دستراز سے نکل جائے گی، دسترس سے۔ یہی چیز ہو رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ کے پاکستان میں شارٹیج نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر شارٹیج نہیں ہوتی تو پھر پرائس کیوں بڑھی ہے؟ پچھلے 170 یا 160 روپے کی پرائس تھی، 160 سے 200 کی پرائس کیوں ہوئی ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ از آؤٹ اسٹرپنگ سپلائی، کھپت زیادہ ہے، رسد کم ہے، اسی لیے وہ جا رہی ہے۔ اچھا، یہ چوہدری صاحب یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، حسن بھی اب کریں گے، لیکن جو چوہدری صاحب پہ جانے سے پہلے آپ کے سابقہ جو ہے باس اور موجودہ ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے تو ابھی بھی باس ہیں، شہباز شریف صاحب، جب پاکستان تحریک انصاف نے چینی تھی تو اس وقت کے پرائم منسٹر کو کس حوالے سے ان کی تنقید کی گئی تھی کہ قابل گرفت کون ہے؟ یہ فیصلہ شوگر کی ایکسپورٹ کا ہے، یہ وزیراعظم عمران خان نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کیا۔ حالانکہ وہ جو شوگر ایڈوائزری بورڈ تھے انہوں نے جگہ جگہ ان کو تنبیہ کی، وارن کیا کہ ہمارے پاس تو سرپلس نہیں ہے، ایکسپورٹ کہاں سے کریں گے آپ؟ کارروائی تو وزیراعظم کے خلاف ہونی چاہیے۔ اس کا فیصلہ عمران خان نے کیا، اس چیرہ دستی کا، اس ڈاکہ زنی کا فیصلہ عمران خان نے کیا، جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس شوگر کا سرپلس نہیں ہے۔ اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے۔ اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے۔ اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، چوہدری صاحب سوال کر لیں، اور ان کے سوال کے ساتھ جو ہم 4-5 دن سے ایک سوال جو ہم چھوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی کہ یہ جو تباہ کن فیصلہ ہے، یہ چیرہ دستی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ پرائم منسٹر ہے، چیئرمین فائنانس ہے؟ کیا یہ فیصلہ خوش و حواس میں کیا گیا؟ اس فیصلے کے پیچھے کیا ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ چوہدری صاحب سوال بھی کر لیجیے گا، کمنٹ کر لیں۔ نہیں، پہلی بات تو ہے مفتاح اسماعیل تو آئی ایم ویری فانڈ آف ہیم کہ بڑی زبردست اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، حقائق سے ہٹ کر گفتگو نہیں کرتے اور کسی کی ذاتیات پر نہیں اترتے، اور یہ ایک اس طرح کے لوگ جو ہیں دے آر این ایسٹ فار دس کنٹری۔
تو میں پہلی بات تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے زراعت کا بیڑا غرق کیا، کوئی کراپ ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کسان جو ہیں وہ رونا نہ رو رہے ہوں. اب آپ نے انڈسٹری اور جو کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں مختلف شکلوں میں، اس سے پہلے آپ نے ہاؤسنگ سے جو متعلق لوگ تھے، پراپرٹی کا کاروبار، ان کا اشر کیا ہے، ان کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا اور لادتے جا رہے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ 19 کو انہوں نے ہڑتال کی کال دے دی ہے آپ کی ملک کی انڈسٹری، اور وہ رونے دھونے پر اتر آئے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری چابیاں پکڑیں تو گورنمنٹ خود چلا لے. تو یہ کوئی ایسا کاروبار ہے جو اس گورنمنٹ نے جس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی پہنچ میں چیزیں آئیں اور ایکسپورٹیبل سرپلس بنے اور پاکستان جو ہے دوسری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے؟ مجھے کوئی ایسا کونا خدرہ جو ہے بتا دے جہاں کام ٹھیک ہو رہا ہے میرٹ پر. نمبر 4 تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید خاقان عباسی اگین اے گڈ پولیٹیشین اور مفتاح اسماعیل پچھتا رہے ہیں. نون لیگ اتنی دیر، اب 20 سال انہوں نے حکومت کرنی ہے تو یہ اب سوچ رہے ہیں ہم واپس چلے جائیں. تو میرے یہ چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہیں ان کا اگر جواب کافی لمبے سوال کر دیے آپ نے. جیسا بلانی مرزا صاحب، جو آسان ترین سوال ہے کہ جو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارا نون میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ وہ انہوں نے ان کو بلایا ہے. بالکل صحیح. اور جب لوگوں نے مجھ سے وضاحت پوچھی تو میں نے یہ بھی گزارش کی کہ ان کو ضرورت نہیں ہے ہماری، کیونکہ اب وہ ووٹ پہ الیکشن نہیں لڑتے اور ہم کو ان کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی ٹکٹ پہ تو کوئی بھی نہیں جیت سکتا اب. تو یہ سودا نہیں ہے. جو شاہد صاحب نے ایک بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اگر نون ووٹ کو عزت دو کہ اس پہ آ جائے تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ووٹ پہ عزت دو کے آنے کا مقصد کیا ہے یا مطلب کیا ہوگا نون کا، کہ یہ پچھلے الیکشن میں اپنی ہار قبول کریں. تو وہ تو نہیں کر رہے وہ لوگ. اگر ان کو حکومت کرنی ہے 20 سال عوام کے مینڈیٹ کے بغیر تو اللہ ان کو مبارک کرے، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. جہاں تک یہ چینی کی بات ہے، جو دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے، جو شہباز شریف صاحب میرے بڑے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میرے باس رہ چکے ہیں، بڑے بھائی ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی وہ ایک دم درست تھی کہ وزیر اعظم ہی ذمہ دار ہوتا ہے اس حکومت کے اندر. جو بھی فیصلہ ہو، کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، بہرحال کیبنٹ کے ہیڈ وزیر اعظم ہیں. اور آج کل جب گو کہ ان کے جو پرائم منسٹر صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں ان کے پاس سے یہ خبر آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف نے کروایا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن سچی بات ہے کہ جس نے بھی کروایا ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بری الزمان نہیں ہو سکتے انفارچونیٹلی. بالکل ٹھیک ہے. حسن آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. حسن جو کامنٹ بھی کرنا چاہیں کہ اب کس کے یہ گلے میں گھنٹی آپ کو لگتا ہے بندے گی ایٹ دا اینڈ آف ڈے؟ دیکھیے، پہلے تو مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے بات کی کہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں بھی یہ شوگر کرائسس تھے اور یہ ایک مافیا ہے جو کہ کارٹل ہے. جس طریقے سے بھی ان کا جو ہے نا وہ تمام جگہوں پر اپنی گرفت ہوتی ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں ذرا کہتے ہیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ 2013 سے 2017 تک جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، کیا اس میں کوئی چینی کا بحران آیا تھا؟ کیا اس ٹائم کوئی شارٹیجز ہوئی تھی؟ کیا کوئی اس قسم کے مسائل ہوئے تھے؟ تو اگر نہیں تھے تو پھر کیا واحد نواز شریف صاحب کی حکومت ایسی رہی جو کہ چینی مافیا کے سامنے اس کے گھٹنے نہیں ٹیکے؟ عمران خان صاحب ہو جائیں، پیپلز پارٹی کا دور ہو جائے، پرویز مشرف کا دور ہو جائے، ان تمام ادوار میں چینی کی قیمتیں بھی بڑھی اور اس کے اندر جتنے بھی بحران کھڑے ہوئے تھے. اور آج کے دور کی بات کر لیں، وہ آج بھی تو کرائسس آ گیا نا. تو یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کا بنتا ہے یا نہیں؟ جی حسن بھائی، مجھے یاد نہیں ہے کہ 2013 سے 17 کے دوران کوئی بھی بحران آیا ہو، تو یہ بات آپ کی درست ہے. تو جی ثابت ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ چینی مافیا کے سامنے ڈٹے رہے، کبھی بھی یہ بحران نہیں آنے دیا. تو ابھی جو بات کہہ رہے ہیں کہ موجودہ بحران کے پیچھے جو خبر آئی تھی کہ شریف فیملی کا پریشر تھا، شہباز صاحب نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو مجبور کیا گیا. نہیں خبر تھی نا محمد فاروق صاحب کی، اسی پروگرام میں ڈسکس کی نا ہم نے. ہمارے صاحب یہ خبر تھی، نام نہیں لیا تھا انہوں نے نواز شریف صاحب کا. نہیں نواز شریف نام نہیں لیا، وہ شریف فیملی کا ذکر تو کیا انہوں نے، فیملی کی ذکر کیا تو شریف فیملی ہے نا، ایکسٹینڈڈ فیملی. بات یہ ہے بھی لوگ شامل ہیں، بات یہ ہے کہ فیملی کا پریشر جو ہے کیا صرف شہباز صاحب کے لیے ہے؟ شہباز صاحب تو ایک بندے کا پریشر لے سکتے ہیں فیملی میں جو ان سے بڑے ہیں، وہ نواز شریف صاحب ہیں. تو نواز شریف صاحب
صاحب تو پہلے ہی اس کے مخالف ہیں، تو بیسکلی سٹوری کی جو اتھینٹسٹی ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. نہیں تو ساتھ آپ یہ بھی تو میں ثابت کر رہا ہوں نا. نہیں، ساتھ میں یہ بھی چیز آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک اس وقت اس شوگر کرائسس میں ناکام ہوئے. جی 100%. اس میں کوئی بات دوسری رائے نہیں ہے. یہ ذمہ داری شہباز صاحب کی بنتی ہے. یہ اس بات شہباز صاحب کی ذمہ داری اس لحاظ سے بنتی ہے کہ یا تو جنہوں نے کہا کہ شوگر سرپلس ہے ان کو قابل احتساب ٹھہرائیں، یا جنہوں نے پھر بعد میں جو ہے وہ دوبارہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، یا پھر اب امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں. ان میں سے کوئی شخص ہے نا جس نے یہ ساری دونوں ذمہ داری کسی کے سر لگے. کسی اچھا مرزا صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ چوہدری صاحب نے بھی تھوڑا سا آپ سے سوال کیا، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ چھلانگیں لگا رہی ہے. آج کی خبر کے مطابق کوئی 1,37,000 انڈیکس پہ پہنچ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب وہ ہر روز ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. اورنگزیب صاحب کے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ مستحکم ہو گئی ہے اور آگے صاحب ہرا ہی ہرا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن آن گراؤنڈ جو فیکٹس ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے 1 سال کے دوران پیچھے چلی جاتی ہے. پاکستان کی تمام جو بڑی صنعتیں ہیں، درمیانے درجے کی یا چھوٹی صنعتیں ہیں، وہ سکڑ رہی ہیں. ان امپلائمنٹ ہو، پاورٹی ہو، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بڑھاوت ہو رہی ہے. تو یہ پاکستان کی معیشت جو ہے، اگر میں آپ سے جانوں بیسڈ آن یور ایکسپیرینس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، کہاں پہ کھڑی ہے؟ کہاں پہ موجودہ حکومت بہت اچھا کر رہی ہے اور کہاں پہ موجودہ حکومت بہت غلط کر رہی ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے خاور بھائی، معیشت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، تو اس میں بہت سارے ایسے شماریات ہوتے ہیں جو منفی ہو جاتے ہیں، ہر وقت کبھی نہ کبھی منفی ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مثبت ہوتے ہیں. تو آپ اپنی مرضی کے شماریات پہ کین چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو مثبت سٹوری دکھانی ہے یا منفی سٹوری دکھانی ہے، رائٹ. لیکن جو بیسک نمبر دیکھا جاتا ہے نا، وہ جی ڈی پی ہوتی ہے، انکم پر ہیڈ ہوتا ہے کہ اوسطاً پاکستانیوں کی انکم جو ہے، آمدن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. تو وہ 3 سال سے کم ہو رہی ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یعنی کہ اوسطاً آمدن کم ہونے کا مطلب یہ کہ پاکستانیوں کی قوت خرید کم ہو رئی ہے. 45% ورلڈ بینک کے حساب سے پاکستانی غربت کے نیچے چلے گئے. چلیں وہ نمبر اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی بحث نہیں ہے کہ 20% آج ان امپلائمنٹ ہے، 3 سال سے گروتھ نہیں آتی. اور اگر جو اس سال کا نمبر حکومت کا جو کہ مشکوک ہے، لیکن 2.68% گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 15 لاکھ شاید نوکریاں پرووائڈ کی، شاید اتنی بھی نہیں کی، 10 لاکھ کی ہے. سے آپ کے پاس جب 25 لاکھ نوجوان ہر سال نوکری کے لیے آ جاتا ہے، مارکیٹ کے اندر لیبر مارکیٹ میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر سال ان امپلائمنٹ بڑھا رہے ہیں. اسی لیے حکومت کے اپنے شماریات کے مطابق 20% ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے، یوتھ امپلائمنٹ 27-28% ہو گئی ہے. تو جتنا آج پاکستانی پریشر میں تھا اتنا شاید مطلب پچھلے 10 سالوں میں نہیں رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی ہم جو ہے وہ 168 پہ چلے گئے ہیں. ہم تیمور لیسٹ سے پیچھے ہیں، ہم سیریا سے پیچھے ہیں، ہم یوگینڈا سے پیچھے ہیں، ہم ٹوگو سے پیچھے ہیں، اور ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سے تو بہت پیچھے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم کو معیشت کو بہتر کرنا پڑے گا. وزیر خزانہ کی یہ بات درست ہے کہ معیشت میں اسٹیبلٹی ہے، لیکن وہ اسٹیبلٹی اس لیے کہ آپ نے گروتھ ختم کر دی ہے. اور جب تک آپ گروتھ ختم کریں گے تو آپ کے ان امپلائمنٹ بڑھتی رہے گی. اسٹیبلٹی کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں خام تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. دنیا بھر میں آپ کے یہ جو کافی را مٹیریلز ہوتے ہیں، کموڈٹیز ہوتی ہیں، ان کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ گئی ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 3-4 روپیہ اپنا پاکستانی روپیہ ٹوٹا ہے، 284 پہ آ گیا ہے. اس ڈالر کے سامنے جو دنیا بھر میں ڈالر 10% ٹوٹا ہے، تو ہم یورو کے سامنے کافی ٹوٹ چکے ہیں، پاؤنڈ کے سامنے کافی ٹوٹ چکے ہیں. اور پاکستان میں آج بھی ہم امپورٹ کی اجازت نہیں دے رہے. تو یہ جو IMF کے پروگرام کے بعد جو پاکستانیوں کے ساتھ آپ نے پاکستانیوں کو نچوڑا ہے 3 سال میں، جو ٹیکس بڑھائے گئے ہیں، جو گیس کی نرخیں بڑھائی گئی ہیں، جو بجلی کی نرخیں بڑھائی گئی ہیں. اور ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. لیکن اب جب کہ اس سال بجٹ میں چوائس تھی، اگر کچھ بیسک اصلاحات کرتے، اگر NFC ایوارڈ کو پھر سے دیکھ لیتے، کچھ اخراجات کم کرتے، PSDP کم کرتے، یہ 1000 ارب روپیہ نہیں رکھتے، صوبوں کے 2800 ارب روپے کے PSDP نہیں کم کرتے، کچھ کم کرتے، اگر تھوڑے سے ٹیکسز کم کر دیتے، نوکری پیشہ لوگوں کو تھوڑا سانس لینے جتنا تو ٹیکس کم کر دیتے نا، تو معیشت میں آہستہ آہستہ بہتری آتی. اچھا مرزا صاحب، سوال آپ سے اگلا یہ ہے کہ جو ٹیکس کے حوالے سے آپ نے بھی 1-2 اٹیمپٹس کی، کوئی اسکیمیں لانے کی کوشش کی، ریٹیلرز کو آپ نے جو ہے آن بورڈ کرنے کی کوشش کی، اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اب موجودہ حکومت نے کچھ قوانین کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، FBR کے قوانین کے اندر. اس حوالے سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو چیمبرز ہیں، ابھی آج ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے، پاکستان کے ڈیفرنٹ جو چیمبرز ہیں،
उनके ओहदेदारों की वो जो कवानीन जिनके अंदर तब्दीलियां हुई हैं वो आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर है क्या। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से हालिया नाफज किए गए मुख्तलिफ मुतनाज़ा टैक्स कवानीन बिलखसूस सेक्शन 165, 37AA, 21C और 236Y और जबरी डिजिटल इनवाइसिंग के खिलाफ इस मौके के ऊपर मुख्तलिफ जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदूर हैं और दीगर सीनियर ओहदेदार हैं उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इसके ऊपर वो अपनी तशवीश का भी इजहार करें। चैम्बर ओहदेदारान का कहना है कि इन कवानीन के जरिए कारोबारी तबके पर गैर जरूरी दबाव बढ़ाया जा रहा है जिससे न सिर्फ कारोबारी माहौल मुतासर हो रहा है बल्कि महंगाई और बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि सेक्शन 37AA के तहत हरासा करना और बैंक अकाउंट्स तक बराह रास्त रसाई कारोबारी जो राजदारी और एतमाद की संगीन खिलाफ वर्जी है। सेक्शन 165 के तहत इनकम टैक्स की जबरी कटौतियों का निजाम शफाफियत से आ रही है। सेक्शन 21C के जरिए कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं उन पे कदगन ताजर बरादरी के लिए एक जो कह रहे हैं कि अमली दुश्वारी है और सेक्शन 236Y के तहत कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स का नफाज कारोबारी सर्कुलेशन को मुतासर कर रहा है। जबरी जो डिजिटलाइजेशन हो रही है इनवाइसिंग का निज़ाम बगैर तैयारी और मशावरत के नाफज किया जा रहा है जो छोटे और दरमियाने जो दर्जे के कारोबार हैं जो कारोबारी लोग हैं उनके नाकाबिले अमल है। मिफ्ता साहब आपने ये कवानीन देखे, आप माशाल्लाह चूंकि खुद एक बिजनेसमैन है, इसके ऊपर थोड़ा सा अपना एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर बताइए ये कवानीन ठीक हैं या गलत हैं क्योंकि टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। अब हुकूमत क्या करे, पिछले साल भी 1 ट्रिलियन से ज्यादा की जो शॉर्टेज हो गई थी तो टैक्स का GDP रेशो नहीं बढ़ेगी तो मुल्क कैसे चलेगा। देखिए जितने आपने कवानीन बताने इसको मैं नंबर्स को हटा के मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि मसला क्या है। एक कानून है जो 21 आपने बताया था 21C जिसके अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन जो होती है अगर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो और उसमें अगर एक आदमी रजिस्टर्ड ना हो ये इनकम टैक्स से या सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो तो 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन पे 10% टैक्स लग जाएगा, 20% टैक्स लग जाएगा, यानी कि 40,000 रुपए टैक्स लग जाएगा। अब चक्कर ये है कि गांव देहात के अंदर पूरे पंजाब में पूरे सिंध में जो जितना भी अनाज का कारोबार होता है वो कैश का कारोबार होता है। एक फार्मर जो है अगर ये सिर्फ 100 मन गंदम बेचे तो 2,40,000 रुपए की हो जाती है। अब वो फार्मर अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो क्या आप उसके 20% काटेंगे इसके खरीदने वाले से? ये मतलब क्योंकि इन्होंने पूरी चेन में किसी ने बिजनेस नहीं करा हुआ। शहबाज साहब ने भी 40 साल से बिजनेस नहीं करा हुआ और बाकी राशिद लग्याल साहब ने औरंगजेब साहब ने और जो काबीना में लोग बैठे हैं तो उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान में किस तरह काम होता है। तो मैं सच में समझ रहा हूँ कि ये गलती है इनकी, बिकॉज इनको ये पता ही नहीं है कि यार पूरा अनाज जो है जिसपे सेल टैक्स है भी नहीं है, आपने सेल टैक्स नहीं रखा है गंदम पे, चावल पे, दालों पे और इस पे कैश पे काम होता है। तो आप एक दिन के अंदर ये कर दें कि 2 लाख रुपए के ऊपर आप 20% काट देंगे तो वो मुमकिन नहीं है। तो एक तो ये तो मेरे ख्याल से हुकूमत को वापस लेना पड़ेगा, सच्ची बात है, वरना बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप हसन एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, पूछना चाह रहा हूँ सर, ये बताइएगा कि जिस तरह भी रेस्टोरेंट्स में इंसेंटिव दिया गया है जो कस्टमर है उसको कि जनाब अगर आप कैश पे करेंगे तो आपको जो है वो 15% सेल टैक्स पे करना है और अगर आप कार्ड करेंगे जो इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका 5% पे करना है। तो इस किस्म के कोई इंसेंटिव जो है वो अगर बेसिकली कंज्यूमर को दिए जाएं या बेसिकली और रिटेलर्स के ऊपर जो है किसी किस्म का, ताकि लोग आवाज उठाएं कैशलेस इकोनॉमी करने के लिए, पहली बात। और दूसरी चीज सर ये है कि जो ताजर बरादरी है, यानी इस मुल्क में देखेंगे इतनी बड़ी आबादी है जो कि ताजर है लेकिन वो टैक्स नहीं पे करते। सबसे ज्यादा जो टैक्स पे करने वाली क्लास फिर भी हमारे जैसे जो है ना वो तनख्वाहदार तबका है। तो इनके ऊपर ना कोई बिजनेसमैन बात करने को तैयार है क्योंकि उनके अपने कारोबार जो है वो रिटेलर के साथ जो है वो क्लब्ड है, उनके अपने जो दोनों के जो कहते हैं ना मुफादात वो जो है वो यकजा हुए हैं। तो जैसे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आप क्या मुतालबा करेंगे कि जनाब ये रिटेलर के ऊपर भी जो है टैक्स लगना चाहिए और उसको डिजिटल जो है वो तरीके से ट्रांजेक्शन करनी चाहिए? देखिए हसन भाई, मैं जब वजीर भी था तो मैंने ये टैक्स लगाने की कोशिश की थी, वो आप जानते हैं। और मैं जब अपनी सियासत करता हूं तो मेरे को अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, मुझे ये सियासत के अंदर अपने बिजनेस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा दाल दलिया चलता रहता है। गुजारिश ये है कि देखें, मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में बहुत टैक्स भरते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स देते हैं और वो अब आप नौकरी पेशा लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स लेते हैं।
مجھ سے جب بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا یار نوکری پیشہ لوگوں کا ٹیکس کم کر دو, مینوفیکچرنگ کی خیر ہے ان کی پھر بھی انکم ہوتی ہے, بہت نوکری پیشہ لوگوں کو آپ نے بہت پریشان کر رکھا ہے. آپ تھوڑی سی اس بار جو تھی نا وہ پرائم منسٹر صاحب, جیسے مثال کے طور پر IMF نے آپ سے کہا تھا کہ فسکل پیکٹ کے تحت کچھ اخراجات صوبوں کو دے دیجیے, آپ وہ نہیں دے سکے, آپ نے پینشن ریفارمز نہیں کی, آپ نے اخراجات کم نہیں کیا, آپ نے منسٹریاں ڈیوالو نہیں کروائیں, آپ نے منسٹریاں کم نہیں کری, کوئی خرچہ کم نہیں کیا. اب پچھلے 10 سالوں میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جب سے آپ نے یہ NFC کہا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسے آپ صوبوں کو دے رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں. آپ ہر سال زیادہ, پچھلے سال 26% زیادہ ٹیکس لیا ہے, جس سال 20% مہنگا 6% مہنگائی تھی. اس کا مطلب ہے کہ 20% ریئل آمدنی آپ نے لوگوں سے لے کر حکومت کو دی ہے, جبکہ گروتھ GDP کی صرف 2.6% ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ سے تو آپ نے 18% پیسے لے لیے نا, وہ کہاں سے دیں گے آپ؟ مطلب یہ بھی تو سوچے نا کہ آپ IMF تو آپ کو کہتا ہے, IMF doesn't think like a پاکستانی پالیٹیشین, وہ تو بولتا ہے کہ اکاؤنٹ صحیح کر لو, لیکن پیچھے لوگ تو زندہ ہیں نا, وہ تو زندہ لوگ رہتے ہیں, اکاؤنٹس تو نمبرز تو نہیں ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مفتاح صاحب یہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, بڑے اچھے انداز سے آپ نے ایکسپلین کر دی. بہت سارے کام کرنے والے ہیں, ظاہر ہے حکومت وقت نہیں کرنے. بریک طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر کہ وہاں پہ کیا کچھ چل رہا ہے. جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں, ان کا جو 90 دن کا پلان آف ایکشن ہے اس کے اوپر پارٹی کے اندر سے اعتراضات کیوں ہو رہے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. لاہور میں ڈیرا لگا ایک فارم ہاؤس میں, رائیون کے اندر یہ فارم ہاؤس موجود ہے. ہمارے تاحیات قائد جس علاقے میں رہتے ہیں, بڑا اچھا شاندار علاقہ ہے, سرسبز, اور وہاں پہ جو ہیں صاحب ثروت لوگ ہی وہاں پہ رہتے ہیں. جو ماتر ساتھی ہے نا چودھری غلام حسین صاحب, میرے خیال میں وہاں پہ شفٹ نہیں ہو سکتے, وہ ان کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح. اب پرابلم یہ ہے کہ اس جگہ کا تعین کس نے کیا کہ کیسے وہاں پہ جانا ہے. اب اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. سلمان اکرم رایا صاحب یہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور جنرل سیکرٹری کا عہدہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر سب سے اہم ہوتا ہے. جو یہ جگہ کا انتخاب ہوا, یہ جمعے کی رات دیر سے یہ معلوم ہوا مجھے کہ جگہ کیا ہے, اور میرے علم میں یہ ہے کہ بہت سے پارلیمنٹیرینز کو ہفتے کی صبح بھی معلوم نہیں تھا کہ لاہور انہوں نے کہاں جانا ہے. یہی کہا گیا کہ ایک فارم ہاؤس میں جانا ہے. بعد میں یہ بات سامنے آئی. اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا, لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی. ناظرین یہ یاد رکھیے گا, جنرل سیکرٹری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رات گئے تک اس بات کا علم نہیں تھا, اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جانا کہاں پر ہے. جنید اکبر صاحب پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں KP کے اندر, جو ان کی زبانی بھی سن لیں کہ کیا ان کو اس بات کا علم تھا کہ CM KP جو ہیں گنڈا پور صاحب ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. کہ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ لاہور میں ایک فارم ہاؤس پہ ہماری پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہے, تو ہمیں اس طرح کی نہیں تھا کہ وہ کس کی جگہ پہ ہے اور وہاں پر کیا ایکٹیویٹی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ مرزا صاحب کی جگہ تھی اور وہاں پر اس نے کھانے کا بھی اہتمام کیا تھا, تو ہم اکثریت کو پتہ نہیں تھا کہ ہم وہاں پر کہاں جا رہے. اب جنرل سیکرٹری کے پارٹی ان کو علم نہیں ہے, KP چیپٹر کے جو صدر ہے ان کو علم نہیں ہے, لیکن شیخ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں یہ ساڈا پلان تے پرانا سی کافی ہے تے محرم دے واسطے اسی ڈیلے کیتا سی. پارٹی کی ایک چین آف کمانڈ ہے, اور پارٹی وہاں بیٹھ کے جو لائے عمل طے کرتی ہے. پھر اس لائے عمل پہ آپ کو پتا ہے کہ حلیمہ خان صاحبہ نے بھی اطمینان کا اظہار کیا تھا. پھر یہ جو پلان تھا پارلیمانی پارٹی کا لاہور میں ہولڈ کرنے کا, اس کو عمران خان صاحب کے نالج میں بھی دیا گیا تھا. پھر ایام محرم کے احترام میں اس کو روکا گیا تھا. اب جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں شیخ وقاص صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلان تھا, بانی سے بھی اس کی اجازت لی تھی اور یہ وہاں پہ جانا تھا. چودھری غلام حسین صاحب بڑا سادہ سا چھوٹا سا سوال ہے آپ سے, مطلب اب کیا کریں؟ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پلان بنا, کافی عرصے سے پلان بنا, اور بقول ان کے اچھا پلان تھا, تو اس کے بعد پتہ نہیں تھا جانا کتے سی. لاہور جانا کتے کار ہے, روٹی کتے کار کھان جانا ہے, یہ نہیں سی پتا. چوہدری صاحب نہیں, تو جب میں نے آپ کو بار بار کل کہا کہ ان کی یہ باتیں تو آپ بار بار اور توسیعی مجھ اور کٹے والا یاد کرا دیتا, ابھی بھی سن لیں, دوبارہ سن لیں. جی سر. باقی سارا کچھ ایگریڈ تھا, طے ہوا تھا کہ اس طرح ساری ان کی پارلیمانی جتنے بھی ممبر ہیں, جتنے منسٹر ہیں وہاں, یہ وہ فلاں, وہ لاہور تک سفر کریں گے, اور یہی کام تھا ان کا. اگلا جو یہ فارم ہاؤس کا, تو انہوں نے کہا 500-700
जो अरकान असम्बली हैं या दूसरे अहदेदार हैं उनको कहाँ हम ठहराएं। तो ये एक फार्म हाउस जो है उनको कहा गया कि जहाँ इनके पास अकोमोडेशन है तो वहाँ हम ठहर जाएंगे। अब बाद में ये कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया कि वो सेनेट के लिए उम्मीदवार हैं और मैंने कल कहा कि बहुत सारे उंगलियां उठ रही हैं। अभी भी आपको वजाहत नहीं समझ आ रही? नहीं सर, बिल्कुल समझ आ रही है। एक और सवाल मैं वो हसन के सामने भी रखता हूँ। हसन, पहले ये आपको थोड़े से बयान सुनवाते हैं प्लीज कि 90 दिन का अल्टीमेटम जो अली अमीन साहब गणापुर साहब ने दिया, उन्हीं की जुबानी पहले आपको सुनवा लेते हैं। एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। 90 दिन कल रात से शुरू हो गए हैं। अब फिर जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राय साहब जो कि वहां पे मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि सानू नहीं पता कि 90 दिन कितों आए। ये 90 दिन कहां से फिगर आया है? आप तो सेक्रेटरी जनरल जी, ये इस हवाले से पार्टी के अंदर कोई मुशावरत नहीं हुई। ये अली अमीन साहब की अपनी एक राय हो सकती है, ये पार्टी का कोई फैसला नहीं है। पार्टी के लिए इमरान खान साहब ही की जो राय है या हुक्म जो है वो मुकद्दम है। उन्होंने यही कहा है इमरान खान साहब ने कि 5 अगस्त को इस तहरीक को अपने उरूज पर होना चाहिए। इससे आगे की कोई बात उन्होंने नहीं कही। 90 दिन की जो बात है पार्टी के अंदर कहीं नहीं हुई, तो इसलिए इसको अली अमीन साहब की राय समझा जाए। ये कोई पार्टी का फैसला या पार्टी का कोई मौक़िफ़ नहीं है। जुनैद अकबर साहब भी यही फरमा रहे हैं, केपी से हैं, वो कहते हैं ये ज़ाती राय है उनकी, इसमें पार्टी की आदत या वो पार्टी पॉलिसी का कुछ रद्द अमल या उसका लेना देना नहीं है। हमारे नोटिस में तो इसी कोई 90 दिन का नहीं था। हो सकता है सीएम साहब ने अपने तौर से कहा हो कि अगर से अपनी जात की बात की होगी, अगर 90 दिन में नहीं हुआ तो मैं, क्योंकि उसने कहा था कि हम सियासत छोड़ देंगे ना, तो हो सकता है कि उसके अपने जहन में बात होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल लोग, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी या बाकी क़यादत के नोटिस में ये 90 दिन पहले से था। हसन, शेख वकास अकरम साहब के तो इल्म में थी बात कि हमने किधर जाना है, ये लोग किधर जा रहे हैं। ही वॉज वेल अवेयर ऑफ इट। अब शेख वकास अकरम जो कि पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, अगर उनका राब्ता नहीं था सेक्रेटरी जनरल का आपस में, तो फिर कितना कहते हैं चेन ऑफ कमांड है और नज्म ज़ब्त है, फिर कौन सी चेन और कौन सी कमांड? यानी पार्टी के अंदर अगर कोई ऐसी बात होती तो शेख वकास साहब तो कह रहे हैं ना जी, वो तो पहले का प्लान बना हुआ था, ये तो खाली डिले हो गया मुहर्रम के एहतराम में। जब वो एक बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर साहब जो है वो आज कह रहे हैं कि अली अमीन के ऊपर मुकम्मल एतमाद है खान साहब का, आज उन्होंने बात कर दी, तो इसका मतलब है कि गौर साहब, शेख वकास साहब अली अमीन के साथ क्लब हो चुके हैं। इधर से जो सलमान अकबर राजा साहब हैं, जुनैद अकबर साहब हो गए, और ये चले गए जनाब अलीमा खान साहब के साथ, अहमद न्याजी भी उनके साथ मिला हुआ है। तो पार्टी में जो धड़ेबंदी है वो तो सामने नजर आ रही है। और मिर्जा अफरीदी साहब को भी आप देख लें कि शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि वो पार्टी कैसा थे, वो साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट है। वो आपको सुनाते हैं? नहीं, वो साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, वो ये बात भी कर रहे हैं। तो अब बात ये है कि जनाब इस जमात के अंदर अगर कहें कि ना चेन ऑफ कमांड है, हर एक का अपनी अपनी सिमत है, अपने अपने मुफादात हैं और अपनी अपनी सियासत है। अभी बात यह है कि जो एक अलीमा खान साहिबा हैं, उनकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं कि उनके साहबजादे को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया 9 मई के अंदर। नाम क्या उनका? पता है, नाम मैं उनका भूल गया हूं। ये जो उनके साथ थे, हसन न्याजी के साथ, फर्स्ट कजिन दोनों साथ मौजूद थे उस जगह पर। तो कहते हैं सेम ऑफेंस है। खबर क्या है? सेम ऑफेंस है जी। खबर क्या है जनाब? राब्ते हैं आप इनके, बाकी लोगों को कंप्रोमाइज कह रहे हैं, अली अमीन के ऊपर जो उंगलियां उठा रहे हैं वही सेम एलिगेशन जो हैं, जो कि साबित होते हैं एक लिहाज से अलीमा खान के ऊपर। अच्छा, फिर उन्हीं के पास है जिनके पास उनका मोबाइल गया था, अलीमा खान का, उनके राब्ते भी उन्हीं के साथ हैं। अच्छा जैसा फिर सलमान अकरम राय साहब ने एक और बात रात प्रोग्राम में बताई कि जी कॉन्फ्रेंस में तो मुझे दावतनामा नहीं दिया गया था, मुझे पता चला वो वहां पे आए हुए हैं तो फिर मैं चला गया बजाते खुद। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे पता चला कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां अली अमीन साहब बात करेंगे। मैंने कोशिश की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और हो जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ। कोई और जगह भी हमें दस्तयाब नहीं हुई इतवार वाले दिन आनन फानन। तो फिर मुझे वहां जाना पड़ा सिर्फ इजहार यकजहती के लिए। किसी ने मुझे कोई दावतनामा नहीं दिया था। वो मैं उस पर गूगल मैप्स पे ढूंढता ढांढता वहां पहुंच गया कि कहाँ है ये घर, क्योंकि ये घर में हुई थी, फार्म हाउस में नहीं। उन्होंने एड्रेस भी छुपा के रखा, उनको नहीं बताया। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, एक बड़ी तहरीक है। आज जो मैं सुन रहा था बैरिस्टर गौहर साहब के, तहरीक शुरू हो चुकी हुई है
اور اس حوالے سے وہ ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ساڑھے ڈپٹی چیئرمین ہیں, وہ ابھی بھی اون کرتے ہیں, تو انہوں نے گھر دعوت دے دی, اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا تھا, تو پھر کیا ہو گیا؟ مرزا آفریدی آپ کی پارٹی کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہا ہے, آپ کی پارٹی کا حصہ ہے. اتنے زیادہ لوگوں کو ہوسٹ کرنا تنظیم میں سے, تنظیم کا جو سب سے بڑا عہدیدار تھا لاہور کا, وہ لاہور کا پریزیڈنٹ تھا, وہ ہمارے ساتھ یہاں سے گیا, شیخ امتیاز ایم پی اے ہے سٹنگ, وہ چیف منسٹر کے ساتھ گیا, وہ لے جاتے. باقی تنظیم میں کوئی ہے اگر وہ دعوت دیتا اور وہ ارینجمنٹس کر لیتا تو وہ رکھ لیتا, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی دعوت دیتا ہے. اب اقبال آفریدی صاحب ہیں MNN کے, پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بذات خود خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے, میں کسی دوسرے بندے کی بات نہیں سنا رہا, انہوں نے خود کہا کہ یہ ٹکٹ ہم نے مرزا آفریدی کو نہیں دینی. جب پچھلی دفعہ میں خان سے ملنے گیا تھا تو وہاں پہ خان نے میرے سامنے, ایک بات تو ہوتی ہے کہ سنی سنائی بات, میرے سامنے نور الحق قادری کا نام لیا تھا کہ ان کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے اور مرزا آفریدی کو ہم نے ٹکٹ نہیں دینا ہے. تو یہ تو میری سامنے جیل میں بات ہوئی تھی, جو حق بات ہے وہ تو کہتے رہیں گے. چوہدری صاحب بریک پہ جانے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کا اس کے اوپر کامنٹ چاہوں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر. چوہدری صاحب دیکھیں, 90 دن کا جو لائے عمل ہے, پارٹی از انویئر, کس جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے, کھانا کھانا ہے, پارٹی از انویئر. میجورٹی پارٹی, آپ کو ہم نے ان کے بیانات سنائے. ٹکٹ مرزا آفریدی کو ملنی ہے یا کسی اور کو ملنی ہے, پارٹی از انویئر. پارٹی قیادت نے جس طرح کے احکامات دیے وہ سب کے سامنے. اب کل سے جو ہیں ان کا جو عالیہ حمزہ صاحبہ کا جو ٹویٹ ہے وہ بھی ہم نے کل آپ کو سنایا, وہ سارے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی 90 دن کا پلان دے دیا, جو قیادت نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے. اور آج میں سن رہا تھا سلمان اکرم رائے صاحب بھی کافی اس حوالے سے انہوں نے کہا وہ غصے میں ہے کہ یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ سارے سوالوں کا جواب آپ کے پاس, اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ یہ پارٹی کے اندر مس کمیونیکیشن ہے, اگر عالیہ حمزہ صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. نہیں, بعد میں نہیں کوئی بات ہوئی. اچھا, تو یہ لیکن جب آپ کے ولی اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی نہ کوئی پارٹی ہے, نہ کوئی اس کے پاس بندہ ہے, نہ کوئی ان کے پاس کوئی حمایت ہے, ختم ہے, ایک ہی جماعت ہے جس کے پاس حمایت ہے, اس کے پاس مینڈیٹ ہے, اس نے سارا کچھ پاکستانی انہوں نے کرنا ہے, یہ جائیں جہنم میں, ان کا کیا رول ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ چھوڑو یار, کوئی مطلب ہے کہ وہ کام کریں خاور صاحب جو کل کو شرمندگی نہ ہو. پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور آپ یہ روتے رہتے ہیں کہ عالیہ نے یہ کر دیا اور میلیا نے یہ کر دیا اور فلانے نے یہ کر دیا. وہ انہوں نے جتنا پروگرام تھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دے وانٹیڈ ٹو ٹریول اپ ٹو لاہور, کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ساری ایم پی ایم این اے سینیٹر جو ہے وہ لاہور میں پھر رہے ہیں, پنجاب میں پھر رہے ہیں, تاکہ انہوں نے اگلے جو اقدامات کرنے ہیں اس کے لیے راہ ہموار کریں. وہ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. میں جو صاحب آج ایک کالم پڑھ رہا تھا کسی پرانے صحافی کا, تو جب یہ موومنٹس ہوتی ہیں تو پھر پسینے کے اندر شرابور ہونا پڑتا ہے, جو اس طرح جو ہے نا وہاں پہ اس طرح کی دعوتیں نہیں اڑائی جاتی. میری رائے میں ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں. آپ کی رائے مطلب ہے سر, کل بھی آپ نے کافی رائے دی تھی. اچھا, یہ دے تو آپ کو رائٹ ہے ہر رائے کا. آپ مجھے یہ بتائیے گا, لیکن میں نے بات بھی آپ سن لیں, یہ دعوت اڑانے کے بعد بھائی بات تو سن لے. سڑکاں بھی تتیاں کرنی ہیں, تسی سڑکاں تتیاں کرنی ہیں, میں نہیں سمجھ آتی کہ سڑکاں تتیاں کس طرح نظر آ جڑیاں نے, تتیاں نے کہ ٹھنڈیاں نے. جی جی صاحب, People are not going to listen to you. اچھا چلیں چوہدری صاحب, آپ کے بڑا وہم ہے. اچھا لیٹس سی, مرزا آفریدی ٹکٹ لے کے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ دیکھیں جی, اگر تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پیسے سے متاثر ہوتے ہیں, امپریس ہوتے ہیں کسی کی ویلتھ سے, یا وہ کہتے ہیں نوٹوں کی چمک کے سامنے ان کی آنکھیں جھندلا جاتی ہیں, پھر تو یقینی طور پر مرزا آفریدی ٹکٹ لے جائے گا اور نور الحق قادری صاحب کی چھٹی ہے. ہاں, اگر مرزا آفریدی کو ٹکٹ نہیں دیتے تو پھر ہم کہیں گے واقعی پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ پیسے کی وقت نہیں ہے, پارٹی کا اپنا ایک معیار ہے. مرزا آفریدی صاحب جو ہیں وہ, میں تو ہر کونے سے جو سن رہا ہوں کہ مرزا آفریدی صاحب کو ٹکٹ ملے گا ہی ملے گا. مراد سعید کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہے, لیکن ابھی تک جتنے بھی لوگ بتا رہے ہیں, جو بات میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی مرزا آفریدی صاحب کو ٹکٹ ملے گا ہی ملے گا. لیکن ایک ایفرٹ بڑی سیریس ہے
یعنی وہ ٹکٹ کی ہو سکتا ہے کہ وہ دوڑ میں بھی نہ ہوتے، لیکن اب ان کو اس حد تک یعنی ان کی پروجیکشن ہو چکی ہے تھینکس ٹو یہ جو انہوں نے ہوسٹ کی ہے اپنی جو پوری پارٹی کو، تو کہہ رہے جی کہ 500-600 بندہ ہوسٹ کرنے کی، صاحب بھی کہہ رہے ہیں، شیخ وقاص صاحب بھی ان کی باتیں کر رہی ہیں، ٹینٹ سروس پرووائڈ کی ہے کھانے کی، کلاس A+ کیٹیگری کا جناب، یہ تو ولیمے سے بھی کوئی بندہ اپنا ولیمہ نہیں کرتا اپنے بچوں کی، جو زندگی میں ایک دفعہ انسان نے کرنا ہوتا ہے، تو بیٹوں کے ولیمے سے زیادہ جو ہے وہ لیوش طریقے سے انہوں نے جو ہوسٹ کیا ہے، تو جب اتنا خرچہ کر رہے ہیں وہ اتنے پیسے لگا رہے ہیں تو ٹکٹ بھی لے جائیں گے جی. اور سینٹ کے الیکشن میں ویسے بھی پتہ کیا معلوم ہے، اب پی ٹی آئی کے لوگ تو پیسے لینے والے ہوتے ہیں، پیسے لے کر ووٹیں دے رہے ہوتے ہیں. بے شک عمران خان صاحب نے کسی بندوں کو نکالا بھی ہے کہ جناب یہ بک گیا، ان کو نیکسٹ ٹائم ٹکٹ نہیں دیے، تو اب تو یہ بندہ پیسے دے کر ووٹیں خرید سکتا ہے، تو وہ سیکیور کر سکتا ہے اپنی سیٹ. چلیں تو یہ بھی چیز نظر آئے گی، لیکن آنے والے دنوں میں پیسوں کی بڑی چمک کس کو ملتی ہے. ناظرین کل آپ سے دوبارہ بات ہوگی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.